وکیل کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں بڑی فیسیں لی جاتی ہیں. اور مجھے یہ بتائیے گا، بہت ساری خواتین کے مسائل ہوتے ہیں کہ ایک تو ان کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا ان کی. کہ لوگ لالچ کرتے ہیں کہ شاید لڑکا باہر چلا جائے گا اور زیادہ کمائے گا اور کچھ کرے گا. بھئی آپ وائی ناٹ کہ اس کو ادھر اس پہ کچھ انویسٹ کریں. آپ اس کو پڑھائیں نا، آپ اس کو ایجوکیشن دیں. آپ جائیدادیں جو ہیں نا ان کی چھوڑ کے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں وہ کسی نے قبضہ کیا ہوتا ہے ان کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. شاکر چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. لاجواب نیوز کا یہ خصوصی پروگرام آپ کے لیے لے کے آ چکے ہیں، اور آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہیں اویس احمد قریشی ایڈوکیٹ. جناب کو یہ شرف حاصل ہوا ہائی کورٹ آزاد کشمیر میں جو امتحانات ہوئے اس میں انہوں نے سب سے اول پوزیشن حاصل کی، اور یہ چترپری اور میرپور آزاد کشمیر پر کا بلکہ یہ اعزاز ہے کہ یہاں کا ایک فرد ہے اور جس نے اتنی محنت کی ہے اور محنت کا صلہ اس کو ملا ہے. آج ہم ان سے بات کریں گے. ہم ان سے سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے لاجواب نیوز کو ٹائم دیا. اویس سے جانیں گے. اویس مجھے ان شارٹ ایک چیز بتا دیجئے گا کہ ابتدائی جو تعلیم تھی وہ آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ ہم جاننا چاہتے ہیں کون سی درسگاہیں ایسی تھی جنہوں نے آپ کی ایسی تربیت کی جس کی وجہ سے آج یہاں ماشاءاللہ آپ ہمارے لیے مثال بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. شاکر بھائی، سب سے پہلے تو شکریہ والی بات کوئی نہیں ہے. یہ آپ نے بس گزارش کی اور میں نے کہا چلیں کوئی ٹائم دیتے. تو ابتدائی تعلیم کی جہاں سے بات آپ کرتے ہیں تو میں کوئی کہتے ہیں کہ کوئی اچھے اسکولوں کا، چلیں ٹھیک ہے اچھے اسکول تھے جہاں میں پڑھتا رہا ہوں، لیکن گاؤں کے اسکول تھے. میں کوئی ابتدائی جو تعلیم ہے میری کہیں کوئی وہ شہروں کے اسکولوں میں نہیں ہوئی. یہی ہمارا قصبہ ہے جو چترپڑی، ادھر سے ہی میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. اور ریڈ فاؤنڈیشن ایک ہمارے ادھر چھوٹا سا اسکول ہے، اس اسکول سے میں نے مڈل کیا. تو اس کے بعد پھر میں شہر کا رخ کیا. پہلی بار میں نے میرپور جو ہے وہ 10ویں میں دیکھا، تو 9ویں 10ویں میں شائن ماڈل اسکول تھا تو ادھر سے کی. پھر یہ میرے لیے تھوڑا اعزاز کی بات ہے کہ ڈگری کالج جو ہمارا بوائز ڈگری کالج ہے میرپور کا گورنمنٹ، ادھر سے میں نے جو ہے نا ایف اے کیا. 2 سال ادھر جو میں پڑھا ہوں. بڑے بڑے نامور شخصیات ہیں جو اس مادر علمی سے تعلق رکھتی ہیں، جن میں ہم مرحوم ممتاز راٹھور صاحب ہو گئے اور اس طرح کے بہت سے لوگ جو ہیں جو یہاں سے جو جنہوں نے تعلیم حاصل کی. تو مجھے بھی یہ بڑا شرف حاصل ہے کہ میں نے اس مادر علمی سے کوئی اپنے تعلیمی جو سفر ہے کچھ پل میں نے ادھر بھی گزارے. اس کے بعد میں نے مسٹ سے پھر ایل ایل بی کی. اس کے بعد تعلیم میں نے ایل ایل بی کے بعد بھی نہیں چھوڑی. ایم اے اردو کیا میں نے، وہ میں نے اے جے کے یونیورسٹی سے کیا. تو یہی سارا تعلیمی سفر تھا. ابھی ایم اے پولیٹیکل سائنس کا جو ہے پیپر دے رہے ہیں، تو دیکھتا ہوں آگے جو ہوپفلی. اچھا، بہت سارے شعبہ جات ہیں جن میں بندہ آ کے پیسہ کما سکتا ہے اور بے شمار پیسہ ہے. انسانیت کی خدمت کرنے کا یہ جذبہ، وکالت، اور اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور بہت اچھا سمجھا جاتا ہے صدیوں سے، جب سے یہ سسٹم بنا ہوا ہے دنیا کا. اور یہ سمجھ لے کہ ہمارے صحابہ اکرام اور انبیاء کے دور سے یہ چل رہا ہے انصاف کا، اور وہاں بھی وہ قاضی ہوا کرتے تھے. تو اس شعبے میں آنے کی وجہ کیا ہوئی، اور یہی وکالت ہی کیوں؟ سوال دیکھنے والے جاننا چاہ رہے ہیں. بھیا اس میں یہ نا دیکھیں، میں نے ایک جو چائلڈ سائیکالوجی ہے نا، اگر آپ نے بھی پڑھی ہے، میں نے تو تھوڑا سا اس سے جو ہے نا گزرا ہوں. چائلڈ سائیکالوجی یہ ہے کہ بچہ 5 سال کی عمر تک جو اس نے زندگی میں بننا ہے، اس نے جو گرو کرنا ہے اس نے کر لیا ہوتا ہے. اس کے بعد صرف وہ مراحل طے کرتا ہے. اس کی مینٹل میچورٹی 5 سال کی ایج میں جتنی ہونی تھی وہ ہو چکی ہوتی ہے. تو اس کے بعد کی جو ایج ہوتی ہے اس کی، اس میں وہ انسپریشن حاصل کرتا ہے مختلف چیزوں سے. جس چیز سے متاثر ہو اس کے لیے وہ انسپائرنگ ہو جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے جو اچھے گھرانوں کے لڑکے ہیں شاید کسی غلط انسپریشن میں پڑھ کے ضائع ہو گئے، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو اچھی انسپریشن میں پڑھ کے کامیاب ہو گئے، شاید ان کو وسائل اس طرح سے نہیں ملے. ہماری فیملی میں میرے تایا تھے مرحوم عبدالغفور قریشی ایڈوکیٹ صاحب، تو ان سے میں بڑا متاثر تھا. ان کی پرسنالٹی، وہ گاؤن وغیرہ پہن کے آتے تھے جو ایک وکیلوں کا مخصوص انداز ہوتا ہے، تو اس انداز نے مجھے بڑا متاثر کیا.
تو اس جو شخصیت ہے ہماری گھر کی ایک بڑی شخصیت تھی ہمارے لیے، تو اس شخصیت سے متاثر ہو کے میں نے وکالت وکالت کا آغاز آپ نے کر دیا، ماشاء اللہ آپ ایکٹیو ہیں۔ عدالت میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی عدالت میں، خاص کر عدالت کی تو بعد میں چیزوں پہ ہم بات کریں گے، لیکن وکیل کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں بڑی فیسز لی جاتی ہیں اور ہمارا تو سارا جو چیزیں ہم بیچ کے ہم وکیل کی فیس پوری نہیں کر پا سکیں گے۔ لوگوں کے ذہن میں ایک یہ تشویش پائی جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں کو بتائیے گا آیا کہ ہے کچھ ایسا یا نہیں ہے، اور آپ اس چیز کی ذرا وضاحت کیجیے گا۔ نہیں دیکھیں، میں بالعموم بات کروں تو ہر پروفیشن میں کچھ نہ کچھ اس طرح کا بگاڑ پایا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے سارے کا سارا آپ کا ایک پورا پروفیشن ہے وہ آپ کا بدنام ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ڈپارٹمنٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم جب ایڈمنسٹریشن کی طرف آتے ہیں تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی چند مخصوص قسم کے لوگ ایسے موجود ہوں گے جن کی وجہ سے سارے ڈپارٹمنٹ بدنام ہے، حالانکہ بہت اچھا ورکنگ کر رہا ہے ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ۔ اسی طرح آپ کسی اور ڈپارٹمنٹ کا MDA لے لیں، کوئی اور ڈپارٹمنٹ لے لیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا چند ایک لوگ ہوتے ہیں ایسے جو پورے کے پورے تالاب کو، جس کو کہتے ہیں نا ایک مچھلی تالاب کو گندا کر دیتے، تو وہ پورے ڈپارٹمنٹ کو بدنام کر دیتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں وکالت کی تو ٹھیک ہے، فیسز سارے لیتے ہیں، فیسز اسی سے روزگار ہے سب کا، وکالت جو ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے کہ دوسرے کی بالکل وہ کہتے ہیں کھال اتارنا شروع کر دیں۔ کھال بھی کوئی نہیں اتارتا ہے اس پروفیشن میں۔ میں اگر اپنی بات کرتا ہوں تو 50% آلموسٹ میرے پاس کیسز ایسے ہوں گے جو میں وداؤٹ اینی کاسٹ کر رہا ہوں، جس میں نے 1 روپیہ فیس نہیں لی ہے۔ تو اس طرح سے یہ نا کہ چند مخصوص لوگ آپ کی پوری کمیونٹی کو بدنام کر دیتے ہیں، اور آپ ان چند مخصوص لوگوں پہ آگے میں نے بالعموم بات کی، تو میں بالخصوص بات کرتا ہوں کہ ان چند جو بندے ہیں ان کی وجہ سے آپ پورے ڈپارٹمنٹ کو بلیم نہیں کر سکتے۔ اسی ڈپارٹمنٹ میں اچھے لوگ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں جو شاید بہتر طور پہ اپنا جو ہے نا پروفیشنل لائف ہے جو اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک عام بندہ، کوئی غریب، وہ عدالت میں جانے سے اس لیے بھی ڈرتا ہے کہ وہ جائے گا عدالت میں لیکن مظلوم کی سنوائی بہت کم ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کیس کا دورانیہ بہت طویل عرصے تک چلتا ہے، اور کبھی کبھی مظلوم جیلوں میں بھی بند ہوتے ہیں، لیکن جب فیصلہ ہوتا ہے تو وہ بے گناہ ثابت ہو جاتا ہے۔ فیصلوں میں تاخیر کی وجوہات کیا ہیں، اور ایسی اس کے ساتھ ایک اور چیز کہ کون سی اصلاحات ہیں، آپ ینگ وکیل ہیں اور آپ بہتر اس پہ آپ بات کر سکیں گے، کون سی اصلاحات آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہو جائے تو اس طرح کے جو مسئلے مسائل ہیں، جو فیصلوں میں تاخیر ہوتی ہے، اس کو دور کیا جا سکے، بر وقت انصاف کو یقینی بنایا جا سکے؟ شاکر بھائی دیکھیں، ہم نے ایک کنسیپٹ پڑھا تھا، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، کہ انصاف میں جو دیری ہے وہ دراصل بے انصافی کے معنی میں آتی ہے۔ تو ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے ایز اے ہول، میں پورے سسٹم کی بات کرتا ہوں، ہمارے پروسیجرل کوڈز ہیں، عدالتوں کا نظام بھی جس انداز میں جس کوڈز کے تحت چلائے، یہ سارے اب ترمیم طلب ہیں۔ اس سب میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ آپ کوئی بڑی ترمیمیں بھی نہیں کرنی ہے، آپ کسی کو باؤنڈ کر دیں کہ وہ اس ٹرائل کو جلدی یکسو کر دے، کیس کا ٹرائل جلدی ہو جائے، کیس کی اپیل کی سماعت جلدی ہو جائے۔ یہ اس طرح کا جو ہمارا سول پروسیجرل کوڈ ہے یا کرمنل پروسیجرل کوڈ ہے، اس میں تھوڑی تھوڑی ترمیمیں کر دی جائیں۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جو پریزائڈنگ افسر بیٹھا ہوا ہے، جو جج بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی لا کے متحد ہے، وہ بھی اس لا کو اس طرح سے فالو کرے گا۔ آپ صرف یہ ترمیم کر دیں، جس طرح اب میں ریسنٹلی 2 واقعات میں کوٹ کروں گا۔ ایک ہماری جوڈیشری کا ایک روشن ستارہ تھا، ریاض اختر چودھری صاحب، ہمارے چیف جسٹس رہے ہیں، آزاد جموں کشمیر کے چیف جسٹس بھی رہے ہیں اور عدالت العالیہ کے بھی رہے ہیں۔ تو انہوں نے اندر مرڈر کیس ہے، جو مرڈر ٹرائل ہے، جو اس کا فیصلہ ہوگا، تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 40 دن کے اندر اندر وہ فیصلے ہوئے بھی ہیں، اور اسی پروسیجر کو پاکستان نے جو ماڈل کورٹس بنا کے، اسی پروسیجر کو جو ہمارے ادھر آزاد کشمیر کے ریاض اختر چودھری صاحب تھے جو انہوں نے متعارف کروایا تھا، اسی پروسیجر کو انہوں نے بھی کاپی کیا ماڈل کورٹس کی شکل میں۔ تو یہ اعزاز بھی ہمارے آزاد کشمیر کو حاصل ہے کہ ہم نے یہ کام بھی کیا ہے۔ بات کریں گے کچھ اب خواتین کے مسائل کے حوالے سے۔
مجھے یہ بتائیے گا بہت ساری خواتین کے مسائل ہوتے ہیں کہ ایک تو ان کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا, ان کی جو وراثت اس میں حصہ نہیں دیا جاتا, وہ ڈرتی جلتی باہر میں جاتی کہ اگر جائیں گی ہمیں انصاف نہیں ملے گا, ہمیں مزید ذلیل و خوار کیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ خواتین عدالت میں اگر جاتی ہیں تو کس طرح سے جا سکتی ہے, کس کے پاس جا سکتی ہے. ایک ان کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ خاوند کی طرف سے ان پہ دباؤ ہوتا ہے, تشدد ہوتا ہے, وہ خلا کا دعویٰ کرنا چاہتی ہے یا اسے جان چھڑانا چاہتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, لو کیا کہتا ہے, قانون کیا کہتا ہے, اور آپ کی نظر میں ان کو ایسا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اس میں اتنی گزارش کروں گا کہ قانون کسی کے ہاتھ نہیں باندھتا. آپ اگر عدالتوں میں آ جائیں تو قانون آپ کو انصاف دے گا. ہمارے ادھر فیملی کورٹ سسٹم ہے جو وہ علیحدہ سے متعارف کروایا گیا. ہمارا جو فیملی کورٹ ایکٹ ہے پاکستان سے تھوڑا مختلف ہے, تھوڑا علیحدہ ہے. ہمارے ادھر اسپیشل فیملی جج بٹھا دیا گیا, ایڈیشنل سیشن جج ہیں, وہ بٹھا دیا گیا صرف اس مقصد کے لیے کہ جو خانگی معاملات ہیں ان کو یکسو کیا جائے. دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہمارا بڑی اچھی ورکنگ کر رہا ہے. اس نے ایک علیحدہ سیل بنا دیا, وومن سیل اس میں بنایا گیا, جو صرف خانگی معاملات کے لیے ہے کہ عورتیں جو گھروں میں جن پر کوئی کسی قسم کا کوئی ظلم ہوتا ہے, تشدد ہوتا ہے, بربریت کی جاتی ہے کوئی اس طرح کی, تو وہ اپنی جو شکایات ہیں وہ لے کے اس سیل میں جائیں. اور ان کی سماعت بھی خواتین کرتی ہیں. یعنی جو میل ڈومیننسی تھی پولیس ڈپارٹمنٹ میں اس کو ریڈیوس کیا گیا. اور اس کے آپ تناظر اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ آپ یہ دیکھیں گے کہ عورتوں کو جو رائٹس ہیں ان رائٹس ان کے قانون میں موجود ہیں آلریڈی. نو ڈسکرمنیشن آن دا بیسس آف جینڈر, یہ ہمارا آئین کہتا ہے. تو آلریڈی یہ چیزیں موجود ہیں, لیکن اس کو ورکنگ پوزیشن میں لانے کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ نے ایک بڑا اچھا ورک کیا. جب ہم عدالتوں کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر میں اگین یہی چیز کہوں گا کہ کچھ نہ کچھ ترمیم کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح کے اگر سیلز وومن کے لیے علیحدہ بنا دیے جائیں جو صرف جو عورتوں کے مسائل ہیں, جو خانگی معاملات ہیں, ان کو یکسو کریں, تو میں کہتا ہوں بڑی خوشائن بات ہوگی عورتوں کے لیے بالخصوص. ابھی ہماری ریسنٹلی ادھر جو فیملی کورٹ بنائی گئی, ہمارا ادھر لوور کورٹ جو ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس ہے پورا 6 عدالتیں ہیں اس میں, تو اس میں ہی فیملی کورٹ کو بھی شفٹ کیا گیا ہے. یہ ریسنٹلی کوئی 3-4-5 دن پہلے کی بات ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کہتے ہیں کہ شاید اس طرح سے ماحول نہیں پرووائڈ کیا جاتا, تو علیحدہ سے جو ایسے بچے جن کے والدین کی سیپریشن ہو چکی ہے تو ان کی ملاقات کے لیے, یا ایسے کہ جن کے خانگی معاملات کی وجہ سے کیسز چل رہے ہیں بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف, تو ان کے جو بچے ہیں ویدر وہ ہسبینڈ کے پاس ہیں اور وہ وائف کے پاس ہیں, جس کے بھی پاس ہیں, تو اس کی ملاقات کا ایک شیڈیول باقاعدہ ہمارا لا دیتا ہے. ہماری ادھر عدالتیں ملاقات کا ایک شیڈیول طے کر کے والد سے یا والدہ سے بچے کی ملاقات کروانی اور باقی سارا کچھ. اس کے لیے ایک علیحدہ سے جو سپیس ہے اس کو مختص کیا گیا, جس میں بڑا وہ پارک نما ایک شکل دی گئی ہے. آپ کبھی وزٹ کریں تو اس میں بڑے جھولے وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں لگائی تاکہ بچوں کو اس طرح کا ماحول جو ہے نا وہ پرووائڈ کیا جا سکے. تو سیم لائک کہ کسی حد تک ہم اس میں گامزن ہیں ترقی کی طرف. عورتوں کے جو نجی مسائل ہیں یا اس طرح کے معاشرتی جو ہماری خرابیاں ہیں ریگارڈنگ ڈسکرمنیشن یا میل ڈومیننسی ہے جو اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے, تو اس کی طرف ہم گامزن ہیں, ویدر سلو اور آپ فاسٹ کہہ لیں. لیکن یہ ہے کہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ وی آر اسٹڈی, تھوڑا صحیح لیکن ہم کر ضرور رہے ہیں اس والے سے. اچھا اویس, مجھے بتائیے گا کہ جو پولیس میں تھانے میں اگر جاتا ہے کوئی عام شہری, تو جو اس کا کیس ہوتا ہے یا کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہوتا ہے, چوری ہوتی ہے, ڈکیٹی ہوتی ہے, یا گھر میں انہوں نے وزٹ کرنا ہوتا ہے, موقع دیکھنا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی پیٹرول ڈلوائیں, پیسے دیں, باصورت دیگر وہ کارروائی نہیں ہوتی. یہ حقیقی معنیوں میں ہے. اور لوگ جو عام بندہ ہے جو جس کی ویل اینڈ گڈ ہوتی ہے پوزیشن, جس کے لنکس ہوتے ہیں, ان کے لیے تو بیوروکریٹس وغیرہ جن میں آ جاتے ہیں ان کے لیے تو فوراً کام کیا جاتا ہے اور پولیس حرکت میں آتی ہے. عام بندے کے لیے یہ نہیں ہوتا. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ عام بندے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے اگر اس کی سنوائی نہیں ہوتی, پولیس اس کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے, تو اس کو کس کے پاس جانا چاہیے اگر وہ مطلب بہت سارے لوگ اس پریشانی کے عالم میں, اور کیا وہ عدالت میں بھی جا سکتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل جا سکتے ہیں عدالت میں بھی. آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ تھانے میں جانے سے ڈرتے ہیں کہ شاید پیٹرول ڈلوانا پڑے, حقیقت ہے جی کوئی رشوت مانگی جاتی ہے. یا دیکھیں بھائی, میں اگین شاید میں ریٹیریٹ کر رہا ہوں اپنی بات کو
کہ چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پورے ڈپارٹمنٹ کو بدنام کر رہے ہیں. ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ بڑی اچھی ورکنگ کر رہا ہے. یہ میں نے بتایا آپ کو وومن سیل بنانے کا اور اس طرح کے. تو کچھ لوگ کچھ ایسے مخصوص عناصر ہیں جن کی وجہ سے ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ شاید بدنام ہے. بد شاید نہیں ہے, تھوڑا بدنام کر دیا گیا اس میں, حالانکہ بڑی اچھی ورکنگ کر رہا ہے ہمارا یہ. تو میں یہاں یہ بولوں گا کہ لیٹ سپوز کسی نے آپ سے رقم کا مطالبہ کیا, کسی نے اپنا کوئی اختیار ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ سے بالعوض کوئی چیز مانگی, تو اس کا ایک پورا پروسیجر ہے. آپ ڈپارٹمنٹل انکوائری بھی کروا سکتے ہیں. ڈپارٹمنٹل انکوائری نہیں کروا سکتے تو اٹ از این آفینس. جو ہمارا اے پی سی ہے, آزاد پینل کوڈ ہے, اس کے اندر یہ باقاعدہ سے آفینس ہے, رشوت ستانی ہے جو, یا اس طرح سے رقم کا مطالبہ کرنا. تو آپ اس کے تحت اسی کے خلاف پرچہ بھی رجسٹر کروا سکتے ہیں کہ کرمنل کیس رجسٹر ہو سکتا ہے. نہیں ہوتا اس طرح کا کچھ, بھئی ایک متعہد افسر ہے, اس کے اوپر بالا افسر ضرور موجود ہے. آپ اپنی سنوائی کسی بالا افسر کے پاس چلے جائیں. ہمارے ایس پی صاحب ہیں عرفان سلیم صاحب, ایس ایس پی صاحب ہیں عرفان سلیم صاحب, انتہائی ڈی آئی جی صاحب. ہاں انتہائی وہ ایماندار آفیسر ہیں, اور بڑا اچھا ان کا جو کیریئر ہے پروفیشنل, بڑا اچھا بے داغ کیریئر ہے. تو ان کے والے سے عام رائے یہی ہے کہ وہ بڑا اچھا جو ہے نا گرفت بھی رکھتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے جو اس طرح کے لوگ ہیں ان پہ. آپ ان کے پاس چلے جائیں, کسی اور بالا افسر کے پاس ان کی شکایت, ڈپارٹمنٹل انکوائریز ایلڈ ہوتی ہیں, بندے معطل ہوتے ہیں, بھائی بندوں کو نوکریوں سے برخاست کیا جاتا ہے. اور میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کے خلاف, تو عدالتیں تو یہی ہے نا, آپ عدالتوں میں آ جائیں, عدالتیں کیوں نہ انصاف دیں گی آپ کو. تو اس میں راستے ضرور موجود ہیں, لیکن شاید پبلک ہے جو وہ ان راستوں سے بھی خائف ہے. لیکن اپنے رائٹس کا اگر کوئی پبلک خود احاطہ کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں زیادہ سہل ہو سکتی ہیں. اچھا, ایک بڑا اہم سوال ہے, اور پروگرام کا جو ہے نا اس کے اختتامی مراحل میں بھی پروگرام داخل ہو چکا ہے کہ بہت سارے ہمارے اوورسیز کے مسائل ہیں, اور ایک تو ان کے یہ مسائل ہے کہ یہاں پہ جائیدادیں جو ہیں نا ان کی چھوڑ کے جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, وہ کسی نے قبضہ کیا ہوتا ہے, ان کو کیا کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے جو ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آتے ہیں رشتہ کر کے چلے جاتے ہیں, اور اچھا ان کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے, یہاں پہ برتاؤ ہم کریں گے, پیسہ بھی شو کیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں تو ایک چیز کی تو میں بھی اس پہ بات کروں گا کہ لالچ کر کے لوگ دے دیتے ہیں, تو لوگوں کو بعد میں پچھتاوا بھی ان کو حاصل ہوتا ہے. اور اگر کسی کو کوئی نہیں سمجھدار جس کے ساتھ نا انصافی ہو جاتی ہے, اس کو رشتہ کر کے اس کو وہاں بھی لے کے نہیں جایا جا سکتا, اور یہاں پہ خجل خواری کی جاتی ہے, نہ ہی خلا دی جاتی ہے, اطلاق دی جاتی ہے, نہ ہی دعویٰ بھی کرتا ہے, اس کو کوئی حاصل نہیں کچھ ہوتا. تو ان کے لیے آپ کیا کہتے ہیں, ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور دوسرا جو اوورسیز کی زمینوں کے یہاں پہ مسائل ہیں, اور یہاں پہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ ان پہ وہاں کوئی اور بیٹھا ہوا ہوتا ہے, ان کو دبایا جاتا ہے, ان کو بگایا جاتا ہے. شکر آپ نے 2 سوال کیے ہیں, بلکہ میں ان کو 3 سوالات تصور کروں گا. ایک سوال یہ ہے کہ اوورسیز جو ہیں ان کی جائیدادوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں, تو وہ اپنے رائٹس کو کس طرح سے واپس لے سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے اس خطے پہ اللہ کا بڑا کرم ہے, اور یہ کرم اوورسیز پاکستانیوں کی وجہ سے ہے. اس چیز کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کرے گا کہ ہم نے جو آزاد کشمیر کے اندر میرپور کو منی لندن کہا جاتا ہے, اور انہی اوورسیز پاکستانیوں کی مرہون منت ہے یہ سارا معاملہ جو ہے. تو یہاں میں گزارش کرتا چلوں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ہمارے بڑے ہمارے بھائی ہیں, ان کے لیے ریسنٹلی یہ کوئی اسی ماہ کی بات ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا اور ترمیم کی ہے ایکٹ میں. جو انلیگل پوزیشن رکھنے والا ہے وہ تھرو اے سنگل اپلیکیشن ڈسپوزیس ہو جائے گا, اور ود ان اے پیریڈ آف 1 month اس کو ڈسپوزیس کر دیا جائے گا. سیشن کورٹ میں دی جاتی ہے, ایک پٹیشن بھری جاتی ہے. یہ ریسنٹلی امینڈمنٹ آئی ہے, تو بڑی خوشائن ہے یہ کہ آپ سمپل ایک اپلیکیشن دیں کہ فلاں بندہ میری حصے کی جائیداد پہ, میری پراپرٹی پہ ناجائز قابض ہے, عدالت میں اس بندے کو بھی طلب کر کے اس کو ڈسپوزیس کر دیا جائے گا. تو یہ اس کا ایک آپ کا سوال. دوسرا آپ کا سوال تھا کہ جو اوورسیز ہیں وہ آتے ہیں اور شادیاں کر کے چلے جاتے ہیں, اور پیچھے جو ہے نا بیٹیاں خراب ہوتی ہیں. تو اس میں 3 سوال میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ بیٹیاں بھی خراب ہوتی ہیں, بیٹے بھی خراب ہوتے ہیں, دونوں طرف سے ہے. تو ہم پہلے بات کرتے ہیں بیٹوں کی. تو بیٹوں کا یہ ہے نا کہ لوگ لالچ کرتے ہیں کہ شاید لڑکا باہر چلا جائے گا اور زیادہ کمائے گا اور کچھ کرے گا. بھئی آپ وائی ناٹ کہ اس کو ادھر اس پہ کچھ انویسٹ کریں, آپ اس کو پڑھائیں نا, آپ اس کو ایجوکیشن دیں,
آپ اس کو ہنر سکھائیں, آپ اس کو بزنس میں ڈالیں, کوئی اور کام کریں, اس کا روزگار ادھر آئے گا, اللہ اس کو ادھر رزق دے گا. جہاں اس کا لکھا ہے وہاں جا کے بھی اس نے یہی کام کرنا ہے جو ادھر رہ کے اس نے کرنا ہے. آپ کا تیسرا سوال تھا کہ وہ لڑکیاں کہ جن کی شادی لوگ لالچ میں آگے باہر کر دیتے ہیں, تو یہاں بھی میں گزارش یہی کرتا چلوں کہ وائی ناٹ کہ آپ اس لڑکی پہ انویسٹ کریں. پہلے بھئی اس کو موقع دیں کہ وہ تعلیم حاصل کرے, اس کو موقع دیں کہ وہ پروفیشنلی گرو کرے, اس کو جاب کرنے کی آپ ایک آزادی دیں تاکہ وہ لڑکیاں خود کفیل ہو سکیں, اپنے پیروں پہ خود کھڑی ہو سکیں. اور یہ جو ہمارے ادھر میل ڈومیننسی کا ایک چکر ہے, جو ہمارے ادھر جو ایک تصور ہے کہ لڑکیاں کام نہیں کر سکتی یا پھر یہ اس طرح کی مینٹلٹی, اس کو ختم کریں آپ. ادھر جا کے بھی تو لڑکیاں کام ہی کرتی ہیں نا, اگر ادھر نہیں کرنے دیتے آپ تو اس طرح کے ممالک میں بھی آپ اسی کا, میں کہتا ہوں ایز اٹ از, آپ مغربیت ہے جو, آپ اسی کا ایک تصور اٹھا لیں تو ادھر تو کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے, بلکہ انہوں نے واضح لکھ کے لگایا ہوتا ہے. جہاں بھی آپ جاب انٹرویو ہوتا ہے وہاں پر انہوں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے نو ڈسکرمنیشن آن دا بیسس آف جینڈر. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں آپ ادھر کریں. جتنا آپ اس کی شادی پہ خرچ کریں گے, جتنا آپ اس کو زیور ڈالیں گے, جتنا آپ اس کو جہیز دیں گے, آپ وائی ناٹ کے اتنا اس کی فیسز ادا کریں, اس کو اچھی یونیورسٹیز میں بھیجیں, اس کو اچھی تعلیم دیں, اس کو اچھی تربیت دیں, اور اسی طرح پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کو اچھی جابز بھی آفر ہوں گی. اچھا, آخر پہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ نے ساری باتیں کر دی ہیں, ٹائم دیا ہے, انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ جو موضوعات ہوں گے اس سے آپ سے بات کریں گے. آخر پہ آپ کیا پیغام کیا دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ کوئی ایک خوبصورت سا پیغام اپنے جو آپ کا شعبہ اس سے ریلیٹڈ. دیکھیں, اس میں سمپلی اتنا بولوں گا کہ ہر شہری ہے جو سب سے پہلے اس کو اپنے جو حق ہیں, رائٹس ہیں جو اس کے, ان کا پتہ ہونا چاہیے. اپنے جو حق ہیں, اپنے جو حقوق ہیں, ان سے آپ خود جو ہے نا آپ ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ چل جائے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک اچھے شہری کی لائبلٹیز بھی کیا ہیں. رائٹس اور لائبلٹیز کا آپ اعادہ کر لیں کہ یہ رائٹس ہیں ہمارے اور یہ لائبلٹیز ہیں, تو دوسروں کے رائٹس کو بھی تسلیم کریں, اپنے رائٹس کو بھی تسلیم کروائیں, تو یہی آپ اچھے شہری بن جائیں تو یہی بڑی بات ہے. معاشرے کے لیے کام کریں. جی بالکل, اچھا شہری بننے کے لیے آپ کو اپنے رائٹس بھی پتہ ہونے چاہیے, اور جو دوسروں کے رائٹس ہیں, جو دوسروں کے لیے آپ کی ذمہ داریاں بنتی ہیں, وہ بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے. یہ تھے اویس احمد قریشی ایڈوکیٹ صاحب. اور میں ایک بار پھر سے بتاتا چلوں, یہ وہ شخصیت ہے جس نے اپنے خاندان کا, اپنے علاقے کا, اپنے شہر کا نام روشن کیا, اور ہائی کورٹ کے لیے جو امتحانات ہوئے اس میں اول پوزیشن حاصل کی. اور انہوں نے آج لوگوں کے جو مسائل تھے ہم نے ان پہ بات کی ہے, عوامی مسائل پہ بات کی ہے, اور عدالتوں میں جو کمیاں ہیں, بہت اچھا عدالتی نظام ہے ہمارے ہاں, بہت سارے لوگوں کو انصاف بھی مل رہا ہے, پولیس کے محکمے میں بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن جو کچھ خرابیاں تھیں ان سے پوچھی, اور لوگوں کو جو ذہن میں پائی جاتی تھی تفتیشات کہ یہ اگر ہم کام کریں گے تو ہمیں یہ مسئلہ ہوگا, وہ سارے مسائل پہ انہوں نے آج بات کی ہے. ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اس پروگرام سے شاکر چودھری کو دیجیے گا اجازت. ملتے ہیں اگلے کسی پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.